کہ نمازیوں سے ہونے والی کیا غلطیاں ہیں. آپ دھیان دیجیے گا. کیوں دھیان دیجیے گا؟ تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں اور اس کے ذریعے سے ہمارے سارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں اور ہمارے سارے اعمال بھی قبول ہو جائیں. اور اگر کہیں نماز ہماری مقبول نہیں ہوئی، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، تو سارے اعمال بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے. اس لیے آپ اس پر دھیان دیجیے. سب سے پہلی غلطی، نمازیوں کے لباس میں غلطیاں ہوتی ہیں. ایک نمازی اپنی لباس کے حوالے سے غلطیاں کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ نہایت ہی تنگ لباس پہنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان ایک دم ٹائٹ اور چست لباس پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ ڈھیلا لباس پہنیے. ٹائٹ لباس پہننا اسلام نے منع کیا ہے. وہ ٹائٹ اور چست لباس خواہ مردوں کے لیے ہو خواہ عورتوں کے لیے ہو. بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عورت چست لباس پہنتی ہے، ٹائٹ لباس پہنتی ہے، تو اس کو دیکھ کر کے سارے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. سماج اور معاشرے کے اندر اس کو بدنام کرتے ہیں. اس کی عزت لینے دینے پر تلے رہتے ہیں. لیکن اگر وہی کام لڑکا کرے، وہی کام نوجوان آدمی کرے، تو اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، جس طریقے سے ٹائٹ اور چست لباس پہننا بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے غلط ہے، ویسے ہی چست اور ٹائٹ لباس پہننا مردوں کے لیے بھی غلط ہے. تو نمازیوں کی سب سے پہلی غلطی ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ کپڑے کو نہایت ہی ٹائٹ اور چست پہنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے پینٹ شرٹ اس قدر چست پہنتے ہیں کہ ان کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں نا، سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. انسان بسا اوقات اس طرح سے چست اور تنگ لباس پہنتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء، کون سا پارٹ کہاں ہے، وہ سب ظاہر ہوتا ہے. جبکہ یہ بالکل غیر سنجیدہ لباس ہے، غلط لباس ہے. ایسے لباس جس سے آپ کے جسم ظاہر ہوں، ایسے لباس سے اسلام منع کرتا ہے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ہاں، اگر پینٹ شرٹ وغیرہ تنگ نہ ہو، ایک دم ٹائٹ اور چست نہ ہو، تو اس کے پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ٹائٹ ہے، چست ہے، تو اس کو پہننا اسلام نے منع کیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کپڑوں کی بات اگر کر لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ چھوٹا لباس بھی پہنتے ہیں. خاص طور سے مرد حضرات ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں نا، ٹی شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں اور ٹی شرٹ پہن کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. اور بدقسمتی سے اللہ ان کو ہدایت دے، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لڑکے اور بعض نوجوان یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سجدے یا رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی ستریں بھی کھل جاتی ہیں، وہ بے ستر ہو جاتے ہیں. جو چھپانے کی جگہیں ہیں، چھپانے کی چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اپنی نماز خراب کرتے ہیں اور اپنے پیچھے والوں کی بھی نمازیں خراب کرتے ہیں. کتنا بڑا جرم کرتے ہیں وہ. ایسے بندوں کی نماز اللہ کیسے قبول کرے گا؟ یہ بندہ کتنی محنت سے گیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، لیکن اس کو احساس نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری اس حرکت سے، میرے اس عمل سے ہماری نماز رائیگاں جا رہی ہے، ہماری نماز برباد ہو جا رہی ہے، ہمیں اپنی نماز کا کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے. اس کو احساس نہیں اس بات کا. اسی طریقے سے باریک اور پتلے کپڑوں میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں. کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باریک اور پتلے کپڑے پہنے جس سے پورے جسم ظاہر ہوں. تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ایسے باریک اور پتلے کپڑے پہنے جس سے اس کے جسم کے سارے اندر کے اعضاء ظاہر ہوں، تو اس سے جہاں شریعت نے منع کیا ہے اس پر گناہ ہوگا، وہیں پر ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے ایسے کپڑے بھی انسان کو نہیں پہننا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ گندے اور میلے کپڑے پہنتے ہیں اور نیند کے لباس بھی پہنتے ہیں. نیند کے لباس سمجھ رہے ہیں آپ، جو نائٹ میں لوگ پہنتے ہیں، نائٹ سلیپنگ ڈریس کہہ سکتے ہیں آپ، سلیپنگ ڈریس. انسان سلیپنگ ڈریس پہنتا ہے رات میں اور فجر کی نماز اسی حالت میں چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے. اگر اس کو کہو کہ کسی مہمان کے پاس پہن کر کے جائے تو جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. اللہ کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری. اللہ کا حق لوگوں نے ادا ہی نہیں کیا. جس طرح سے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، لوگوں نے اللہ کے حق کو ادا ہی نہیں کیا. لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ کون ہے لوگوں نے جانا ہی نہیں. اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے، لوگوں نے پہچانا ہی نہیں. اللہ بار بار قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اگر ہم اللہ کا حق پہچانتے، اللہ کی قدر کرتے، اللہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتا، تو ہم سلیپنگ ڈریس میں تھوڑی اللہ کو یاد کرتے، ہم اسی حالت میں تھوڑی نماز کے لیے چلے جاتے. آج دیکھیں فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ سلیپنگ ڈریس میں ہوتے ہیں، سب اعضاء ان کے ظاہر ہوتے ہیں. کتنا گندا لباس ہے، کتنا گندا لباس ہے.
وہ آدمی محسوس کر رہا ہے، وہ آدمی اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، مطمئن ہے صاحب نماز تو پڑھ لی میں نے، لیکن تیری اس نماز سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تیری یہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے اعضاء ظاہر تھے، اس لیے کہ وہ کپڑے شریعت نے اللہ کے سامنے اس کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اسی کپڑے کی حالت میں تم نے نماز پڑھی ہے، تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو ایسے بہت سارے دیکھ لیں آپ مسجدوں کے اندر، کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو سلیپنگ ڈریس میں نمازیں پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ گندے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، میکینک کا کام کر رہے ہیں، میکینک کا پورے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور اسی حالت میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کام کرنے کے لیے آپ الگ ڈریس رکھیے نا، الگ کپڑے پہنیے. جب مسجد میں جانا ہو تو آپ ہاتھ منہ دھو کر کے اچھی طرح سے جائیں آپ. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا اسی لباس میں جاتے ہوئے. تو گندے اور میلے کپڑے اور نیند کے لباس میں جو لوگ جاتے ہیں نا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، شریعت نے ایسے تمام لباسوں سے منع کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے ایک جگہ پر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد میں نماز پڑھتے وقت اپنی زینت لے لیا کرو، اپنی زینت لے لیا کرو. مہمان کے پاس جانے سے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زینت لے لو. بازار میں جانے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمان تو زینت اختیار کر لے، اللہ کی قسم میں کہیں نہیں کہا گیا. مہمان کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا گیا، بازار میں جانے کے لیے نہیں کہا گیا. لیکن انسان آج الٹا ہی کرتا ہے نا، بازار میں جائے گا تو زینت کر کے جائے گا، یعنی اچھا لباس پہن کر کے جائے گا، خوشبو وغیرہ استعمال کر کے جائے گا. مہمان کے پاس جائے گا تو بھی ایسے کرے گا، شادی میں جائے گا تو بھی ایسے کرے گا. لیکن اللہ کے دربار میں جائے گا تو ایسا نہیں کرے گا. جبکہ اللہ نے اپنے یہاں آنے کے لیے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ زینت اختیار کر کے جاؤ، اچھے لباس پہن کر کے جاؤ، خوشبو لگا کر کے جاؤ. زینت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. زینت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسان اچھا دکھے، جس سے انسان اچھا دکھے اس کو زینت کہتے ہیں. باقاعدہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد میں نماز پڑھتے وقت اپنی زینت لے لیا کرو، زینت کے ساتھ جاؤ، اچھے لباس کے ساتھ جاؤ، خوشبو کے ساتھ جاؤ. لیکن یہاں پر ہم نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے نا، اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے. ہماری مقدر میں شاید یہ لکھ دیا گیا ہے اللہ کے حکم کو ٹھکرانا، معاذ اللہ. ہر جگہ جائیں گے زینت اختیار کر کے جائیں گے، لیکن مسجد میں جانا ہوگا تو زینت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ جو لباس مل جائے آپ کے سامنے، جو بھی دکھ گیا آپ کے سامنے، جو بھی دکھ گیا اسی کو آپ جسم پر ڈال کر کے چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. چاہے آپ کا جسم بدبو کر رہا ہو، چاہے آپ کا کپڑا پسینے سے بدبودار ہو رہا ہو، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی. اللہ کے حکم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے نا. اللہ کا حکم یہ ہمیں یاد نہیں ہے، یا اگر یاد ہے تو ہم اس کو اگنور کر دے رہے ہیں، اس کو ایزی لے رہے ہیں. حالانکہ اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ سیریس لینے کا حکم دیا گیا ہے باقاعدہ. جو چیز کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس کو کرتے ہیں، لیکن جو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو نہیں کرتے ہیں. بازار میں جانے کے لیے زینت کی بات نہیں کہی گئی ہے، مہمان کے پاس جانے کے لیے زینت کی بات نہیں کہی گئی ہے. وہاں زینت لیتے ہیں، لیکن مسجد جہاں زینت کی بات کہی گئی ہے وہاں نہیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ننگے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ننگے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بسا اوقات میں انسان جہالت میں ایسا کر لیتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ نماز میں بندوں کے یہ کاندھے ڈھکے رہنے چاہیے. اگر کسی کا کاندھا ننگا ہے نا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑا پہنے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو. یعنی اگر کندھوں پر کچھ کپڑے ہوں، کندھا ڈھکا ہو تو ایک کپڑے میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کپڑا ایک جو کندھے کھلے ہوں تو ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. بعض لوگ ہاف بنیان پہنتے ہیں نا، ہاف بنیان میں تو پورا کھلا رہتا ہے بازو کا. لوگ نادانی میں پڑھ لیتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے. 100% اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر کوئی شخص کبھی ایسا کر لے، ہاف بنیان میں نماز پڑھ لے، نیچے پینٹ ہے یا لنگی ہے جو بھی ہے، لیکن اوپر اگر کھلا ہے یہ کاندھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے نماز دہرانی ہوگی. تو عام طور پر بعض نوجوان اس طرح کی بھی غلطیاں کرتے ہیں. اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے پڑھتے ہیں. کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میرے خیال سے اگر ایک مسجد میں 100 لوگ ہیں تو 50 لوگوں کے کپڑے تو ٹخنوں سے نیچے ہوں گے.
حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل یجر ازارہ بطرا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے تہبند کو تکبر سے گھسیٹ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے جو اپنے تہبند کو تکبر سے گھسیٹ رہا ہو، یعنی جس کے کپڑے، یہاں تہبند کی بات ہے لیکن اس سے سارے کپڑے مراد ہیں، جو بھی انسان پہنتا ہے۔ اس زمانے میں تہبند پہنتے تھے اس لیے تہبند کی بات آئی ہے۔ تو اگر انسان کے کپڑے اس کے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ خوب بہترین کپڑے آپ کے ہوں، آپ کے جسم پر خوشبو بھی آپ نے لگا لیا ہو، مل لیا ہو، اور آپ کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ایسے نمازیوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی احساس ہونا چاہیے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی مسجدوں میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، لیکن بدقسمتی سے بہت ساری مسجدوں میں اعلان بھی نہیں کرتے ہیں، لوگ اعلان بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ جب تک آپ اعلان نہیں کرتے تھے اللہ اکبر نہیں کہتے تھے۔ لیکن برا ہو مسلک کا، برا ہو مسلک کا، لوگ مسلکی عصبیت کی بنیادوں پر اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے لوگ حدیثوں کو نہیں دیکھتے، سنتوں کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صفیں سیدھی نہیں ہو جاتی تھیں آپ اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، آپ نہیں چاہے جتنا وقت لگ جائے لیکن اللہ اکبر نہیں کہتے تھے جب تک صفیں نہیں سیدھی ہو جائیں، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہوتی تھی۔ اگر بندوں کی صفیں درست نہیں تو نماز بھی ان کی درست نہیں ہوگی۔ تو یہاں اعلان کرنا چاہیے، امام جو ہے اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ آپ صفوں کو سیدھی کر لیں، کسی کے کپڑے اگر ٹخنوں سے نیچے ہیں تو اوپر کر لیں، باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے، لیکن نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، جو شخص اپنی نماز میں اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے، جو شخص نماز میں اپنی تہبند کو نیچے لٹکائے تو اللہ سے لا تعلق ہو گیا، اللہ سے کٹ گیا، وہ اللہ سے لا تعلق ہو گیا، یعنی اللہ سے کٹ گیا، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو ایزی مت لیں، بہت حساس مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنتیں رائگاں نہ جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی نصیحت کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے نماز میں خواتین بھی کچھ غلطیاں کرتی ہیں۔ کیا غلطیاں کرتی ہیں؟ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو کچھ بال ظاہر ہوتے ہیں، تو بال کھلا رہنا یا اس طریقے سے کچھ بال ظاہر ہونا، ایسی خواتین کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس نے دوپٹہ اوڑھ کر پردہ کر رکھا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہے، جس کے بال کھلے رہتے ہیں، جس کے بال سب ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں، دکھتے ہیں، تو ایسی عورت کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جب بھی وہ نماز پڑھیں دوپٹے سے اپنے سر کو اچھی طرح سے، اپنے بالوں کو ڈھانک لیں کہ بال نظر نہ آئیں۔ اسی طریقے سے خواتین بھی شامل ہیں اس کے اندر، مرد حضرات بھی شامل ہیں کہ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں تصویریں ہوں، خاص طور سے عورتیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات کو بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، سنت وغیرہ ہی، جبکہ سنت ہے یہ سنت نماز گھر میں پڑھنا، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں سنت نماز پڑھیں، تو بہت سارے لوگ سنت نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسی جگہ گھر میں نماز پڑھنا جہاں پر تصویریں ہوں یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس سے روکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک اونی رنگین پردہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے ایک جانب کو ڈھانپ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا امیتی عنی فإنہ لا یزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، اسے مجھ سے ہٹا دو، یہ پردہ جو آپ نے لگا کے رکھا ہے نا اسے ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آ رہی تھی، کوئی پردہ تھا اس کے اندر تصویر لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے تھے، ان کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، پرابلم ہو رہا تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ پردے ہٹا دو کیونکہ اس سے مجھے مشکلیں آ رہی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں تصویریں ہوں اور نمازی کو ڈسٹرب کر رہی ہوں تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دیا کہ اس کو نکال دو، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورہ، کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمازیوں سے ہونے والی یہ غلطی یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ قبر پر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں جہاں پر قبریں ہوتی ہیں، تو ایسی مسجدیں جس کے اندر جس کے احاطے میں قبر ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نصیحت کی ہے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، ایک بہت اہم نصیحت کی ہے۔ وہ نصیحت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك، خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو مسجد مت بنانا کیونکہ میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ قبروں کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ پہلے کے لوگ انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، یعنی ان کی قبر کے آس پاس اطراف میں نماز پڑھتے تھے۔ قبروں کو مسجدیں بنا لینا کیا مطلب؟ یعنی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ تم لوگ قبروں کو مسجدیں مت بنانا۔ اپنی امت سے کہا کہ تم لوگ اپنی قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تم سب کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، تم قبروں پر مت بیٹھنا اور ان کی طرف رخ کر کے نماز بھی مت پڑھنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی ہے اپنی امت کو، اور اس نصیحت کو ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔